السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں 10 ٹاپک ہیں ہمارے پاس اہم معلوماتی۔ میں اس کی ہیڈنگ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ ایک ایک کر کے آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، آخر تک سنیے گا۔ ٹاپک نمبر 1، قرآن کی نصیحت۔ ٹاپک نمبر 2، طب نبوی سے علاج۔ سفر جل، انگلش میں اس کو پیر کہتے ہیں، سفر جل سے دل کا علاج۔ ٹاپک نمبر 3، آخرت کے بارے میں جہنم کا غصہ۔ نمبر 4، دنیا کے بارے میں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دنیا سے بیزاری۔ نمبر 5، ایک گناہ کے بارے میں قیامت کے دن سب سے بدحال شخص۔ نمبر 6، ایک اہم عمل کی فضیلت، 3 اہم خصلتیں۔ نمبر 7، ایک سنت کے بارے میں غریب مسکین سے ملاقات کرنا، غریب مسکین سے ملاقات کرنا۔ ٹاپک نمبر 8، ایک فرض کے بارے میں دین میں نماز کی اہمیت۔ نمبر 9، اللہ کی قدرت، درختوں کے پتوں کے فائدے۔ نمبر 10، اسلامی تاریخ، قوم لوط پر عذاب۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ آپ سے گزارش ہے اس کو سبسکرائب کر دیجئے، شیئر کر دیجئے اور لائک کر دیجئے۔ ٹاپک نمبر 1، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب تم کو کوئی سلام کرے تو تم اس سے اچھے الفاظ میں سلام کرو، یعنی اس کا جواب دو، یا ویسے ہی الفاظ کہہ دو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لیں گے۔ حوالہ سورہ نساء آیت نمبر 86۔ نمبر 2، طب نبوی سے علاج، سفر جل سے دل کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفر جل بہی کھاؤ، کیونکہ یہ دل کو راحت، قوت پہنچاتا ہے اور پیدا ہونے والے بچے کے حسن کو بڑھاتا ہے۔ حوالہ کنز الاعمال 28,256۔ نمبر 3، آخرت کے بارے میں جہنم کا غصہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب جہنمی لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اس کے خوفناک آوازیں سنیں گے اور وہ ایسی بھڑک رہی ہوگی گویا غصے کے مارے پھٹ جائے گی۔ حوالہ سورہ ملک آیت نمبر 7 سے 8 تک۔ ٹاپک نمبر 4، دنیا کے بارے میں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دنیا سے بیزاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جن کے ہاتھوں میں بنی ہوئی بکری تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کھانے کے لیے بلایا تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے کہ جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر کبھی نہیں کھائی۔ حوالہ بخاری 5414۔ نمبر 5، ایک گناہ کے بارے میں۔ قیامت کے دن سب سے بدحال شخص، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے برے حال میں اس آدمی کو پاؤ گے جو کچھ لوگوں کے پاس جاتا ہے تو اس کی بات کا رخ اور ہوتا ہے، اور جب ان کے مقابل کے پاس آتا ہے تو دوسری قسم کی بات کرتا ہے۔ حوالہ مسلم 6454 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 6، ٹاپک نمبر 6، ایک اہم عمل کی فضیلت، 3 اہم خصلتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی میں 3 چیزیں ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت میں لے لیں گے۔ نمبر 1، کمزوروں کے ساتھ نرمی کرنا۔ نمبر 2، والدین کے ساتھ مہربانی کرنا۔ نمبر 3، غلاموں کے ساتھ احسان کرنا۔ حوالہ ترمذی 2494 عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ٹاپک نمبر 7، ایک سنت کے بارے میں، غریب و مسکین سے ملاقات کرنا۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمزور، غربا، مسکین سے ملاقات فرماتے، ان میں کوئی بیمار پڑ جاتا تو ان کی عیادت کرتے اور ان کے جنازے میں حاضر ہوتے۔ حوالہ مستدرک حاکم 3735۔ ٹاپک نمبر 8، ایک فرض کے بارے میں، دین میں نماز کی اہمیت۔ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اسلام میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، اور جو شخص نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دے اس کا کوئی دین نہیں ہے، اور نماز دین کا ستون ہے۔ حوالہ بہقی فی شعب اعلی ایمان 2683 عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ٹاپک نمبر 9، اللہ کی قدرت، درختوں کے پتوں کے فائدے۔ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں قسم کے درخت پیدا فرمائے جن پر بے شمار پتے ہوتے ہیں، ان کے بہت سارے فائدے ہیں۔ یہ پتے ہمارے لیے تازہ اور صحت مند آکسیجن بناتے ہیں اور زہریلی گیس اپنے اندر جذب کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ان پتوں میں یہ صلاحیت پیدا نہ کرتے تو فضا میں زہریلی گیس پھیل جاتی، جس کے نتیجے میں انسانوں کو بہت سی بیماریاں لاحق ہو جاتی اور انسانوں کا جینا مشکل ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے درختوں کے ان پتوں کو
بنا کر ہم پر کتنا بڑا احسان کیا ہے، واقعی وہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ ٹاپک نمبر 10، اسلامی تاریخ، قوم لوط پر عذاب۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اہل سدوم کی ہدایت و اصلاح کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ یہ لوگ بڑے سرکش، نافرمان اور گنہگار تھے۔ عورتوں کے بجائے مردوں سے خواہش پوری کرنا، باہر سے آنے والے تاجروں کا مال ہیلا بہانے کر کے لوٹ لینا اور بھری مجلسوں میں کھلم کھلا گناہ کرنا ان کی فطرت بن گئی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو تمام برائیوں اور گناہوں سے بچنے کی نصیحت فرمائی، اللہ تعالیٰ کا دین قبول کرنے کی دعوت دی اور اس کے عذاب سے ڈرنے کا حکم دیا، مگر ان کی اس دعوت نصیحت کا قوم پر کوئی اثر نہیں ہوا اور گناہوں سے باز رہنے کے بجائے آپ کو پتھر مار کر بستی سے باہر نکال دینے کی دھمکی دینے لگے اور مذاق کرتے ہوئے عذاب الہی کا مطالبہ کرنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بار بار سمجھانے کے باوجود وہ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی سے باز نہیں آئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس ناپاک قوم کو دنیا سے مٹانے کے لیے عذاب کے فرشتوں کو بھیج دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام فرشتوں کے اشارے پر اپنے گھر والوں اور ایمان والوں کو لے کر صغر نامی بستی میں چلے گئے، اور صبح ہوتے ہی ایک بھیانک اور زوردار چیخ نے سارے شہر والوں کو ہلاک کر دیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی کو آسمان کی طرف اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا اور پھر اوپر سے پتھروں کی بارش کر کے پوری قوم کو عذاب الہی سے ہلاک کر دیا۔ لفظوں کی ادائیگی میں کم و بیش کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت دے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔